أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث کی کرتے ہو تعلق خدا کا خوف نہیں ہے کوئی شرم کرو تھوڑی دیر یا کرو بیٹھو تلے خاموشی نہ بیٹھ جاؤ سارے بیٹھو میڈیا لے تلے بیٹھو تلے بیٹھ جاؤ تلے بیٹھ جاؤ میں جب خطبہ پڑھیا قرآن کی آیت پڑھی درود پاک پڑھیا ہو چپ کر دو یار خدا کا خوف کرو خاموش ہو جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ خاموش ہو جاؤ سارے خاموش ہو جاؤ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ رین کو دیال تونے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں فصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب اہل وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ کل تمام بھولا۔ معزز سامعین محترم، آپ اور میں آج ایک اپنے بھائی کی دعوت پر شادی کی تقریب میں حاضر ہیں، اور یہ بات کا خیال رکھیں کہ ہم یہاں بھی حضور کا ذکر کرنے آئے ہیں، اور ہمارا جینا ہو مرنا ہو، ہماری خوشیاں ہو غمیاں ہو، ہمارا ساری ہر چیز، یہ سارا کا سارا ہمارا امام بتا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنان، بنے دو جہاں، تہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب کی رحمت رب، کس کے سبب پہ رب جہان تمہارے۔ اس واسطے حضور کا ذکر بڑے بادب ہو کے سننا، اگر نہیں کوئی تکلیف ہے تو اٹھ کے بعد چلے جاؤ، اتنے جتنی دیر بیٹھنا بادب ہو کے بیٹھنا، اے عام محفلہ کی طرح محفلہ نہیں ہے بھائی، اتنے خاص خیال رکھو، ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک کر اور نفس گم کر دم ہی آئے جنید و با یزید جا۔ ایک نہیں بادگاہ نازک ہے، آپ کسی کو مسئلہ کوئی جناب شعور ہے نظر نہیں آ رہا ان کے بعد تشریف لے جائے، لیکن جتنی دیر بیٹھنا پڑے باذوق طریقے نال بیٹھنا اور بڑے باہمت ہو کے بیٹھنا، بیٹھنے والا یہ سمجھے کہ حضور کا ذکر سن رہا ہے بیٹھا، اس کو پتہ لگے کہ یار یہ حضور کا ذکر سن رہا ہے بیٹھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب اسی حضور کی مجلس سے بیٹھے ایسا ہوتا کہ ساڑھے سرہ تو اگر جناب آ کے باغ اور چیلا گوشت پہ اڑا کے لے جائیں سانو پتہ نہ لگتا، اتنی بہمت تن ہو کے گوشت اڑے۔ اور ہاں، اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، اور اس لیے بڑے بادب ہو کے سن رہا ہے۔ ہاں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، آواز تو آ رہی ہے نا، بیٹھ جائے وہاں بادب ہو کے سنے، اور ساری گل تو یار ادب ہی ہے نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب ہی تو ساری کی چیز ہے، اور بابا جی سالو ادب مصطفیٰ کا سکھا کے گئے، ادب مصطفیٰ کا سکھا کے گئے، اور آگے بھی گئے، اس واسطے حضور کا ذکر بڑے خوش دلی نہ بڑے اطمینان نال سننا، بڑے اطمینان نال سننا حضور کا ذکر۔ اتھے تا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کاشانہ ایکتا سے حضور دے گھر مبارک ہے، ایک بکری سی، اور جناب حضور جدو گھارے تشریف لے آندے تو نکر اس بہ جاندی، لیکن جدو حضور گھارے تشریف لے آندے تو اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں کدی پورے گھارے ادھر دوڑ دی، کدی ادھر دوڑ دی، کدی ادھر دوڑ دی، کدی ادھر دوڑ دی، اور جناب پورے 6 وچ پھرتی رہندی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں جدو حضور گھارے جلوہ گر ہو جاندے تو ایک کونے وچ بہ جاندی، اور اگے حدیث دے جڑے الفاظ ہیں بڑے عجیب ہیں، کیا لم یترنم مخافت ینتبع رسول اللہ، کیا وہ اپنی تم بھی زور نہ زمین کے نیچے مار دی کہ اے بھی حضور کی طبیعت دے گوارا ناگوار نہ ہوتا ہے۔ اور ایک جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور دی بارگاہ ادب کیے، اس واسطے بڑے با ادب ہو کے سننا، حضور کا ذکر جتنی دیر سننا، بابا جی آتے سن کوئی گھنٹہ سننا چاہے میں 10 منٹ سنان تک آئے، لیکن بڑے با ادب طریقے نہ، شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اے جڑے شور و غل نہ، اے بے حوصلہ قوم جناب قومہ دے کامن، اے بے حوصلہ لوگاں دے کامن۔ صحابہ کہنے ہیں جدو اسی 1,00,000 جناب 26,000 صحابہ جدو حضور نے حجت الوداع دے موقع تے چلے، تو صحابہ کہنے ہیں صرف اور صرف اللہ دے ذکر دی آواز سی، یا اونٹھاں دے گھنٹال دی آواز سی، یا انہاں دے چلن دی آواز سی، اور گپاں دی آواز نہیں سی، کوئی شور و غل نہیں سی، اتنی خاموشی نال اسی سارے چل رہے سا۔ اس واسطے حضور کا ذکر بھی بڑی خاموشی نال اور بڑی ہمت انگوشی نال سننا، جتنی دیر سننا بڑے بہادر طریقے نال سننا، کیونکہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ اسی کاڑے آتے نہ کاڑی گلہ کر دیا، اسی چمک گئے محبوب دے غلامت گلہ میں چمک دی ہوئے گئے۔ اور حضور دی بارگاہ دا ادب ہے کی جدو یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کہنے جدو حضرت
جناب میرے آقا مولا تے اے آیت نازل ہوئی تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال ایویں گل کرتے سن جویں کرنا سرگوشی ہوندیاں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت پتہ کی فرمایا؟ فرمایا خبردار میرے حبیب دے غلاموں، خبردار تہاڈی آواز نبی دی آواز نال اونچی ہوے. خبردار یہ ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تہاڈے عمل سارے ضائع کر دیں گے. اور تم لا تشعرون، تم بے شعور کر دیں گے، بے شعور کر دیں گا. اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور حضرت فاروق اعظم فارق کے حق و باطل امام الہدا، تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان نشان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شہد آ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاروق اعظم دبدبے وچ بھی بلند، جلال وچ بھی بلند، آواز وچ بھی بلند. لیکن صحابہ کہنے حضور نال اتنی آستا گفتگو کرتے، جب حضور نال گفتگو کرتے تو میرے آقا فرماتے عمر اچھی آواز نہ کر دس کی کہنا. اتنی آواز پس رکھ کے حضور کی بارگاہ گفتگو کرتے. بس اے جناب جتنی دیر حضور کا ذکر سننا، یقین جانو میرے اندر کوئی بڑھ کے نہیں سی دیکھ رہا جب میں اتنے بیٹھا سا کہ جناب ادھروں آیت پڑھی جا رہی سی، ادھروں قرآن پڑھائی جا رہی سی، اور تسی سارے ادھر دائیں بائیں نا 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 بھائی یہ تو پھر ساڑھے اعمال اطارت ہو جانے. ہاں، اور امام تقی الدین سبکی نے لکھا کہ حضور دی مجلس دا حیا بھی اس سے طرح ہی ہے جس طرح حضور دی ظاہری حیات مبارکہ حضور دی مجلس دا حیا سے. ہاں، اور فرمایا حضور اپنی مجلس سے کہ حضور کا ذکر ہوتا ہے اس کو اسی طرح ہی مشاہدہ کر رہے ہیں اس طرح جناب اسی ہے کسی شہر میں بیٹھ رہے ہوں. ہاں، اس واسطے جناب بڑے خیال نال، بڑے خیال نال، بڑے خیال نال، کیونکہ اے بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے. اتنے باادب ہو کے بیٹھا اور باادب ہو کے گل سننا، جتنی دیر سننی باادب ہو کے، نہیں تو پھر جناب گھر میں چلے جانا، اور جتنی دیر رہنا تو بڑے باادب ہو کے. اس نے کدھر دیکھا کہ بابا جی کدھر بیٹھے ہون اور کوئی حضور دی گل کر رہے ہوئے تو بابا جی دائیں بائیں میں متوجہ ہون. اس واسطے ساری یہ تربیت ہوئی. اس نے گل کا بڑا خیال رکھنا، بہت خصوصی خیال رکھنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کدھر بے شعوری دے جناب زمرے نہ داخل ہو جانا. بس حضور دا ادب ہی ایک چیز ہے یار. اے دیکھو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رام ہوتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی آرام فرما رہے ہیں. حضور رام کے آرام فرما رہے ہیں. جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخبائث نے کیا فرمایا؟ ایک سب نہیں حیات کئی سب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو دسیا، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. فرمایا جسم ایک جھنجری بھی نہیں لگی اس واسطے کہ کدھر حضور کی طبیعت ہوتے ناگوار میں گزر جائے. اے حضور دی جناب بارگاہ دا ادب اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت ایک کائنات دی اور انمول چیز ہے جس دل میں چاہ جاوے اور کائنات دی ہر چیز کو ود کے چلا جاوے. اور حضور دے غلامت دی یہ شان ہے کہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں باتاں ہون گیاں، جدو کیا جائے گا کہ ہتھکڑیاں لگن تے بندے نس جان. جدو پرچے کٹن تا دنیا نس جاوے اور جدو اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے 50 روپے کے اسٹام سے جیلہ جو نس کے لندن چ پیزے برگر اور KFC کھان وہ تو پوچھا جاوے ہاں بھائی ہون بھی کوئی ہے؟ کہہ دو کسی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. ہاں بھائی کوئی ہون بھی ہے تو آڑے کو مثال انہوں نے کہا ساڑے کو ہے پاپا بھی شیر کے بیٹھے ہوئے فیض آباد دیا ٹھڑیاں راتہ ہون 182 بھی چلے چلے برس جائے دوڑیاں چل دیا ہون اتھے بھی کہا کہ کبھے ستم کرے درا بنا آزمائے تیر آزمان لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور قیامت تک حضور دے غلامت دی مثال قیامت تک کوئی لیا نہیں سکتا. ہاں جتھے کوئی بڑی گل ہوئے گی اتھے بھی کوئی مثال نہیں لیا سکتا، اتھے بھی کوئی حضور دا غلام ہی آئے. اسی میں خود تو دس دینا میں دلیل دے دینا قیامت تک جب بڑی بڑی گلاں ہون گیاں کوئی پیش نہیں کیتا جائے گا، حضور دی برکت نہ حضور دے غلام پیش کیتے جان گے. اے میں نہیں کہندا، یہ حضرت بلال نے کیا. حضرت بلال جان دے ہو نہیں جان دے؟ کون ہے بلال؟ اقبال کہندا
اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہنا کہ حکومتاں اور طاقتاں اور ریاستاں نال جے اس طرح نہیں ہوتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، اوندا نام گنی تھی دوسری نکر اس کوئی نہیں جاندا۔ دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کی وجہ؟ صرف اور صرف میرے آقا و مولا دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونے کی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ اور حضرت بلال نے کیا ارا برا کنت کرا کرائی کریم منت درا، یہ حبشی زبان ہے، یہ حبشی زبان ہے۔ حضرت بلال نے حضور دی نعت لکھی ارا برا کنت کرا کرائی کریم منت درا، اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نوں نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ اور کس طرح پیش کیا جائے گا؟ جنگ اجنادین بھی پڑھتے رہو، اجنادین بھی پڑھتے رہو، علماء بیٹھے بعد جو غلطی نہ کرتے رہیں۔ جنگ اجنادین رومی آئے 60,000 کا لشکر لے کے، اہم مسلمانوں دی شان ہے، اہم مسلمان 60,000 کا لشکر لے کے آئے، اور حضرت خالد بن ولید دے نال جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارے موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جو سامنے 60,000 کا لشکر دیکھا نا، کہ آپ نے اپنے 60 بندے کٹے، فوج جو 60 بندے کٹے اور 60,000 کے مقابلے لے گئے۔ سارا دن جنگ لڑتے رہے، شام میں واپس آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم دے بارگاہ کسی نے شکایت نہ دی، انہوں نے کہا جی آج خالد نے بڑا عجیب کیتا، سارے مسلمانوں نے ادھر رکھیا، 60 بندے نہ 60,000 نہ لڑتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا، کہا اوے بابا اے تو کی کیتا؟ ساری فوج باہر کھڑی کر کے 60,000 نہ 60 بندے نہ لڑتا رہا، اے کی کیتا؟ تے حضرت خالد بن ولید نے پتہ کی کیا؟ کیا اے امیر المومنین، قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جے تسی ایک کہو کہ 1000 دے بدلے جناب تاری مدد کرن دا میں ویکھنا سی قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا؟ اے ہے مسلمان دی شان تے ہے۔ یا رسول اللہ جدوں بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، کسے نوں نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ اور بڑی گل کیڑی اے تسی سارے بیٹھے ہو، دسو جی حاتم تائی دے سخاوت دے دروازے کتنے سن؟ ہاں جی کتنے جناب؟ دسو صحیح۔ 2-3 روایتان، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے اور 12 بھی ہے، 2-3 جگہ۔ چلو جتنے بھی سن اے جان دو کہنے سن جس دروازے تو آیا کوئی تو وہ لے کے گیا، لیکن یہ کریم ہے وہ سرور، یہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے۔ حضور تہاڈی برکت کا جدوں قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا، کسے نوں پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ کس طرح بھائی؟ کتنے بڑے صحابت سے نہ ہے حاتم تائی دا، لیکن قیامت تک یہ مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تے ایک سائل آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہاں، مینوں کچھ دیو، مینوں عطا فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جا عثمان کے دروازے تے جا، اتھوں لے لے۔ وہ جناب عثمان غنی کے دروازے تے آیا، جدو آیا تو انہیں منظر کی دیکھا، حضرت عثمان اپنے غلام کو جھاڑ رہے ہیں اور فرمایا اوے تو بڑا نااہل ہے، راتی تو آٹے نمک زیادہ کر دیتا تو بڑا فضول خرچ ہو گیا، تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگتا تو کی کرتا؟ تے اس بندے نے دیکھا، انہیں کہا جڑا اپنے غلام نہ نمک زیادہ ہونے تو لڑ رہا وہ مینوں کی دے گا؟ وہ واپس لوٹیا حضور کی بارگاہ جائے، کیا یا رسول اللہ مینوں کچھ عطا کرو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عثمان کے دروازے تے۔ وہ پھر چلے گئے، وہ شخص پھر چلا گیا، جب گیا حضرت عثمان کے دروازے تے کہ حضرت عثمان اپنے غلام کو پھر جھاڑ پلا رہا ہے، فرمایا اوئے اس کی تربیت کر رہا ہے، فرمایا اوئے تو بڑا نااہل ہے، راتی تو چراغ دیے جناب تیل زیادہ پار دیتا اور سارا بار مڑتا رہا، تو بڑا فضول خرچ آدمی۔ اس شخص نے دیکھا، انہیں کیا ایک ہی بات ہے یار، جس کو میں جس کے دروازے پہ آ رہا ہوں اپنے غلام نال تیل چراغ سے زیادہ اڑتے لڑ رہا ہوں، مینوں کی دے گا؟ واپس آ گیا حضور، میں حضور کو واپس آ، حضور نے فرمایا کی گل ہے تیری حاجت پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب میں پہلا منظر یہ دیکھا، دوسری باری کیا پھر غلام نہ لڑ رہا سن، مینوں نہ کی دینا، انہوں جا تربیت کر رہا سن۔ تے میرے آقا مولا نے فرمایا تو جا کے کیا کہ میرے حضور نے تہاڈے دروازے تے بھیجا؟ انہوں نے کہا جی اے تے گل میں نہیں کی۔ حضور نے فرمایا جا عثمان نوں جا کے کہہ کہ تہاڈے امام الانبیاء نے مینوں تہاڈے دروازے تے بھیجا۔ جب وہ تیسری باری وہ شخص آیا نا، حضرت عثمان نے کہا بھی ایک شخص آندا بار بار واپس چلا جائے، گل کی فرمایا او بندہ خدا مسئلہ کی ہے، کی ویکھ کے چلا جانا؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہے کہ میرے جناب چاہیے میں جناب حاجت میری پوری کرو، میں جناب حضور کے دروازے تے گیا، حضور نے تہاڈے دروازے تے بھیجا۔ فرمایا اچھا حضور نے بھیجا،
اے کائنات وچ کوئی مثال نہیں دے سکدا سی تسی بھی خیرات کرتے ہو لیکن دیکھو قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور نے بھیجا میرے دروازے تے. حضرت عثمان غنی نے گھر کا دروازہ کھولیا اور باہر کھڑے ہو گئے. فرمایا اندر داخل ہو جا جو کچھ چک کے لے جا سدا لے جا. نہیں سمجھ آئی. حاتم تائی دے کولو ایک دروازے تے آوے تو اتنا دیوے یا اتنا دیوے. حضرت عثمان غنی نے کہا اندر داخل ہو جا جو چاہ کے لے کے جا سکتا. قیامت تک ہو جی سخاوت کا کوئی مظہر پیش نہیں کر سکتا کہ آج تک کسی نے اپنا بوا کھول کے کیا ہوئے کہ اندر داخل ہو جا منگن والے نوں جو لے کے جا سکتا لے جا. ارا برا کن کرا کرائی کری مدد کرا. یا رسول اللہ جب قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہوں گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ہزاروں رنگاں وچ رنگیندے محمد بس بولتے درتے آئے جے نہیں. اور ساڑھے حکمرانوں دا حال تا پھر خدا ہی بہتر جانے اور قوم بھی بڑا جان دی. اور کیے بھائی کدی IMF کے دروازے تے کدی عالمی بینک کے دروازے تے کدی امریکہ کے دروازے تے کدی نیٹو کے دروازے تے کدی چائنا کے دروازے تے. میں کہا یار ایک باری سارے دروازے چھڑ کے حضور کے دروازے تے آ جاؤ. ایک باری حضور کے دروازے تے آ جاؤ. لیکن اقبال کہنا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اے حضور دا دین ہی ہے جڑا غریباں نوں عزت دے سکتا جڑا مظلوماں نوں حق دے سکتا. اے حضور دا دین ہے. ورنہ اقبال کہنا کاہل و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے اتنے کاہل بھی سن پاپا بھی سن پادری بھی سن قوم رنگ نسل قومیت لسانیت کی بنیاد ہوتے عرب عجم کی بنیاد ہوتے. اقبال کہنا ایک انسان سی ہزاروں اس سے شکاری سن. ایک انسان کی ہزاروں سے شکاری سن. کوئی قومیت دے ناتے کوئی جناب جاگیرداری دے ناتے کوئی سرداری دے ناتے اس سارے میں جناب قوم جناب انسان کو جگڑ کے رکھے ہوئے سی. اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق و حقدارہ سفر کہنا اس سارا نظام چل رہے سی. اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے. پھر اقبال ہویا کی کہنا بندہ دارا مسند خاکہ سفر. کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے غلاموں کو شان بخش دی کہ بڑے بڑے رؤساء اور بادشاہ بیٹھتے رہ گئے دیکھتی بڑھ گئے. اور ایک خالی مثال نہیں حقیقت طور پہ حضرت فاروق اعظم کو کون واقف نہیں. حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے افشی غلامت تھوکتے بھی نہیں سن کہ اسی ہاشمیاں قریشیاں ساڑی تھوک بھی بڑی قیمتی. لیکن جب حضرت بلال کو دیکھتے سن اسلام لیان تو پہلے کہ کہتے سن ابو بکر سیدنا آتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑا سردار. ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڑا سردار. اے حضور کے دامن رحمت کا واسطہ. اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت بلال افشی اس طرح لینڈ لگے ہوئے حضرت فاروق اعظم سارے نام مل رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس طرح لینڈ کو ہٹ کے نا اس طرح باہر ہو کے دیکھا. فرمایا بلال تیرے واسطے لینڈ نہیں ہے تو دیا ادھر دیا. بڑے بڑے لوگ کھڑے سن انہوں نے کہا یا جناب امیر المومنین اسی لینڈ تے بلال بغیر لینڈ تو. فرمایا بلال میرے آقا مولا دا غلام ہے. اس دور دا غلام ہے جب اسی سرداری کرتے سن بلال مکے دی گلیت پتھر سینے تے رکھوا کے آہت کرتا سی. بلال ادھر آ جا. جب حضرت بلال آئے تو فرمایا یا سیدنا بلال. فرمایا سنا اے ساڑھے سردار بلال تیرا کی حال ہے. اے ہے حضور دا دین اے ہے حضور دا دین. اور خالی یہی نہیں اے لوگوں کی پتہ ہوئے اے تا جناب اقبال گندہ کے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کے لیے علم نباتات. اقبال گندہ مسلمان بچے نو انہوں نے حضور دی سیرت نہیں پڑھانی
انہوں نے اسلام نہیں دسنا، انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید ہاتھ ایک موٹا دے مقام چڑھ تلوار کے ٹوٹیاں، انہوں نے نہیں دسنا کہ ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیویں کیتا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کیویں کیتی، پھر حضور بنفس نفیس تلوار اٹھا کے بدر کیویں گئے، پھر احد کیویں گئے، پھر خندق کیویں گئے، پھر مراشی کیویں گئے، پھر مستلق کیویں گئے، پھر تبوک کیویں گئے۔ اور میں انہیں تواڈے کولوں پوچھاں کہ شارجہ کاپ ایک چھکا کنے مارے سی، ساری قوم نو یاد ہوئے گا۔ جے میں پوچھاں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ این تلوار بلند کر کے فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے، تو میں صحابی دا نام پوچھاں تو بڑے تھوڑے بندے نوں نام لاؤں۔ کیوں؟ اقبال کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت کری ہو علم نباتات، اور کہتا ہے انہوں نے نچن ٹپن دے طریقے پڑھانے، انہوں نے نچن ٹپن دے طریقے دسیں، انہوں نے دسنا جناب ہے بسنت آ گئی اٹھڑیاں مناؤ، اے موسم بہار آ گیا خزاں آ گیا اور فیسٹیول مناؤ، انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کی، انہوں نے یہ نہیں دسنا۔ اور اگر دین پتہ لگ گیا تو میرے اقبال کہتا شیطان اپنی مجلس شورا نو روزانہ بیٹھ کے کہندا، وہ کہندا سب کچھ ہو جائے حضور دا دین نہیں آن دینا، وہ پتہ کی کہندا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس دن مادہ ازما مادہ افری۔ شیطان بیٹھ کے اپنی مجلس شورا کہندا کہ مسلمانوں نو ہمیشہ حضور کے دین کو ڈرانا، اگر دین آ گیا تو پھر بلال کعبے کی چھت تے چڑھ جائے گا۔ یہ دین تو ڈرانے اور کہتے ہیں نہیں یہ دین بڑے شدت پسند ہے، یہ بڑے جناب یہ جناب اسلام کو بدنام کرنے واسطے داڑیاں رکھا کے لوگوں کو دہشت گردیاں کرائیاں، پھر اسلام بدنام۔ میں نے دسو بھائی یہودیوں نے کتنے فلسطینی مارے؟ چلو میں دستا کسی کو شاید پتہ ہے کہ یہودیوں نے ہون تک جڑی ہے ہون جڑی بمباری کی تھی کتنے فلسطینی مسلمان شہید کی تھی کسی کو پتہ؟ 21,000 رپورٹ ہے، باقی زخمی ہیں جی۔ لیکن جدو دا میں نے دسو 21,000 ہونا سارے عام فلسطینی مسلمان مار دیتے ہیں، اسے ایک یہودی نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ یہودیت دہشت گردی کا سبب دے دی، کسی ایک یہودی نے پوری دنیا اس ایک یہودی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہودیت دہشت گردی کا سبب دے دیا ہے، لیکن مسلمان کیے جب انڈیا کے اسلام کی گل کرے تو نہ مولوی صاحب اسلام تو امن سے پہلا ہے۔ میں کہا امن سے پہلا ہے تو مجھے یہ بتا کہ میرے آقا مولا تلوار اٹھا کر بدر کیوں تشریف لے کر گئے، احد میں کیوں گئے؟ اسلام امن سے بھی پھیلا ہے۔ اسلام امن سے کس لیے پھیلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب تک اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی حضرت بلال حبشی کو کعبے کی جناب مکے کی گلیوں میں مار پڑتی رہی، لیکن جب اسلام آیا بدر میں تو یہ امیہ جو ہے نا امیہ جو حضرت بلال کو مارا کرتا تھا یہ بڑا موٹا تازہ تھا، بڑا موٹا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے بدر نہیں جانا، جب بدر ہونے لگا نا اس کی بیوی نے کہا تو نے بدر کے میدان میں نہیں جانا، کافر ہے نا، اس نے کہا تو نے بدر کے میدان میں جانا، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ حضور نے فرمایا کہ امیہ نے بدر میں یہاں قتل ہونا ہے، تو یہ تو بات طے ہے کہ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کے رہتی ہے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اس نے کہا کہ تو نے وہاں نہیں جانا، حضور نے فرما دیا ہے کہ امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے، تو نے وہاں نہیں جانا، تو وہ کہنے لگا نہیں میں بس ان کو جہاں آگے روانہ کر کے واپس آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو گھسیٹ کر بدل لینا۔ تو جب وہ اس مقام تک پہنچا نا تو واپس ہونے لگا تو لشکر کے سردار کہنے لگے امیہ تم سردار ہے واپس ہوئے گا تو لوگ بدل ہو جان گے تھوڑا جا ہو رکھے، پھر آپ فرماتا اسی فرشتے نے حکم دیتا ہے اس دیکھ کے لے آؤ بدر، تھوڑا کر دے بدر چاہ پہنچا، جدو بدر چاہ پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 80,000 فرشتے نال 2,000 3,000 4,000 5,000 نشانہ لینا جناب، پھر کی کیا انی معکم میں بھی تھوڑے نال، جدو یہ سارا منظر انہیں گوڑ بڑھنے دیکھا نا امیہ نے تو کافی موٹا سی دوڑے واپس نو کہ حضرت بلال دی نظر پہ گئی۔ اسلام امتحان ضرور لینا لیکن جڑا انعام دے گانا وہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت بلال حبشی کی نظر پہ گئی، امیہ نسی جا رہا موٹا، حضرت بلال حبشی نے بھی نظر لایا، فرمایا جاؤ امیہ ہلاک بلال، فرمایا کہ آج امیہ بچتا تو بلال نہیں بچتا، آج تو امیہ کا بدلے کا دن ہے،
صحابہ کہنے اسی جنگ چھوڑی بدر اور جناب امیہ پیچھے دوڑ گئے تلواروں لے کے انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی دی پناہ لے لئی کہنے جو پناہ چاہیا تے اسی تھلوں کٹ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے تھلے زمین تے لیٹ کے آپ کو پکڑ لیا تو کہنے اسی تھلوں کٹے انہوں لتوں پکڑ کے اسی کیا آج بچن دا دل نہیں آج تا بلال تے بدلے لین دا دل نہیں ہاں اسلام بڑا ڈاڑا اسلام کا ایک اپنا اعجاز ہے صحابہ کہنے اسی امیہ دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا دو ٹکڑے اے یاد رکھنا اسلام کے مقابلے امیہ جیسے سرداران اسلام اس دے ٹکڑے کروا دیتا کہ ابو جہل جیسے آن تا اسلام بڑا غیرت مند ہے وہ بچوں کو مروا دیتا اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اسلام دا اقبال کہنا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ ایک شبو رجب اس اقبال کہنا اسلام جڑا نا اور جا کے سرداروں کہنا آ جاؤ حضور کے در تے اگر عمر ہوئے گا تو فاروق اعظم بن جائے گا ہے جی اور اگر عثمان ہوئے گا تو غنی بن جائے گا اور جناب ابو بکر ہوئے گا تو صدیق بن جائے گا آ جاؤ حضور کے در تے جڑے آ جانے انہوں نے قبول کر لیندا کہ ابو لہب اور قطبہ اور شیبہ اور ابو جہل کہنا سی نہیں آنا اسلام کہنا تواڈے پیری نہیں پیندا بلال اقبال اسلام کی کردا کہنا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ جبل جبیل اقبال کہنا اسلام بلال کو حبشے تو بلاندا صہیب کو روم تو بلاندا سلمان کو فارس تو بلاندا اور ابو لہب کو تے رہنے والا بیگانہ کر دیندا بس اتنی بات ہے حضور کے در تے آنتی تو آیا نہ در تے کیا ہو بد نصیبہ اور اے خالی یہ نہیں یہ تو ہو گیا نا بدر فتح مکہ والے دن فتح مکہ کدو ہویا ہاں جی پتہ ہے کسے علماء نہ بولن سی عوام فتح مکہ کدو ہویا ہاں نہیں تاریخ کی سی وہ تو ٹھیک ہو گیا رمضان چویا نا یار نہیں 17 کو بدر ہویا ہاں نہیں دسو بھائی دسو اکی رمضان مولا کائنات کی شہادت ہے 20 رمضان ٹھیک ہے اے قوم دا حال ہے اور اسی ایسے کہنے مولوی تن پڑھا ہونے اے کہنے نا بیٹھ کے میں تے کھڑے ہو کے اگر قوم کو سنا نا انہوں نے چھڈو ایڈے پارلیمنٹ سارے دن چھڑ دے نا درخواستاں تے اسی جناب قوم دے نمائندے بنے با خدا پارلیمنٹ کے دروازے کھڑے ہو کے میں نے حکم والا سنا انہوں نے نہیں آتی جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ اسی آج پوری دنیا کے لطر کیوں کھانے پھر دیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہے جی اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا بڑی عجیب بات ہے اور اللہ دے بندیوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جڑا نا وہ اس کا دینا لیکن شرط ہے کہ یقین ہونا چاہیے میں نے دسو قرآن نے جتنی امیر المجاہدین میں عزت دیتی کسی بندے نے زندگی دیتی شرط ہے یقین بھی تو ہونا چاہیے نا ایمان بھی تو ہونا چاہیے ایمان بھی تو ہونا چاہیے بندہ جناب دیکھو عجیب بات ہے کہ صبح ساری قوم بچے تیار جائیں اسی سکولوں کے خلاف نہیں لوگ بات چکا لگ رہے ہیں سکولوں میں نا بابا جی کو کسی نے آگے پڑھا انہوں نے کہا جناب میں اپنے پتر نو جناب باہر پڑھن تعلیم واسطے بھیجنا چاہنا جدید تعلیم واسطے کہ دسو جانا چاہیے کہ نہیں بابا جی فرمایا ضرور اپنے پتر نو دنیا کی ہر تعلیم پڑھا لیکن دنیا کے کسی اور ایئرپورٹ سے تیرا پتر اترے تو دیکھنے والا ہے کہ محمد عربی کا غلام آیا اور اقبال نے بھی پڑھا اقبال نے بھی جدید اور کریم پڑھا یہ نہیں کسی جناب اس کے خلاف ہے لیکن اتنا ضرور خیال کرو کہ میرے رب کا کلام ہے سویرے پوری قوم بچے کو تیار کر کے سہولت کا چھڑن جاری ہوئے کہ قاری صاحب دروازے کہیں دستک دے دیں ہاں جی آپ کے بچے نے قرآن پڑھنا نہیں جی آج وہ خالہ کے گھر کیا ہوا ہے کل آئیے قرآن دروازے پہ آیا پڑھن واسطے تیار کوئی ہاں قوم اس طرح نہ کرو نہ اللہ دے اسلام نال اس طرح کرو تے جڑی یہ قوم اس طرح کردیاں اسلام بڑی غیرت والا دین ہے ایک پیرنٹ نہیں پہندا یہ سانو ٹھکرا کے کسی اور جگہ چلا جائے اور اللہ تعالی نے ایت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے کے دائیں بائیں نہ پھرو دائیں بائیں نہ جناب پھسلو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ
پھر اگر کسی پھر گیا تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ لے آئے گا اس قوم بقوم یحبون و یحبون، اللہ اس قوم میں لے آئے گا لیکن اللہ نام محبت کرتی ہے اور اللہ اس نام محبت۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس واسطے اسی سمجھتے ہونے بڑے لچھدار تقریریں ہوں گی، نعرے ہوں گے، تربیت قوم کی بھی تو ضروری نہ جی۔ اگر یہ گلا نہیں کرتے تو ہم ساڑھے علاوہ سنانی ہے کسی نے نہیں، یہ یاد رکھنا۔ باقی ساری ان قوم جناب اقبال کرنا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور سارا نظام ہی بدل گیا۔ جی اقبال کہنا کہ خانقاہوں پہلے اس واسطے سن جو تھے لوگ جا کے تربیت رہنے سن، ہن خانقاہ تے جاؤ تے پیر صاحب بھی ایڈ دی گلا کر رہے ہوندے، ڈیفینس فورسز دی گلا کر رہے ہوندے۔ اقبال کہنا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ بات ہے نا مکتبہ تقریر بھی دسیا جا رہا کہ حسین ابن علی کربلا کیوں گیا سی۔ میں نے دسو بھائی امام علی مقام امام حسین تو بڑا کوئی سجادہ نشین ہے؟ کوئی پیر خانہ؟ کوئی ہے؟ کوئی مدینہ پاک مکہ معظمہ اور بیت المقدس بھی اس وقت فتح ہو چکے سی۔ کائنات میں 3 بڑے آستانے، انہاں تو بڑا کوئی آستانہ ہے؟ حضرت امام حسن جدو امام علی مقام امام حسین کربلا گیا، امام حسن دنیا تو تشریف لے جا چکے سن، آپ کا وصال ہو چکے سی۔ میں نے یہ دسو امام علی مقام امام حسین بلا شرکت غیرے کلے سجادہ نشین سن 3 آستانے، 3 آستانے دے واحد سجادہ نشین۔ اقبال کہنا بتا ہے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ اقبال کہتا ہے دس کا صحیح، اگر حجرت بہ کے دین آ جاتا تو پھر حسین ابن علی میدان کربلا کیوں پہنچا؟ اور اقبال خود کہنا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ ہے کہ نہیں ہے؟ فلسطینی ہزاروں سے حساب نہ مار دیتے ہیں لیکن آج بھی خیبر تو بڑھ کے مارکہ ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ کہتا منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، اور بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ نہیں جناب، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار کا جانشین نہیں ہے، اس زمانے میں سارے رنگیلے ہیں۔ جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام امن سے پھیلا ہے۔ میں کہا اگر امن سے پھیلا ہے تو جا کے بچاؤ نا فلسطین والوں کو۔ یہودیوں کو درس دو کہ یہودیت امن کا درس دیتی ہے، قتل کا درس نہیں دیتی، اور پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے لیکن اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار اٹھائی تو پھر کسی نے بلال کو مارا نہیں، پھر تو بلال نے امیہ کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور اقبال کہتا ہے کاہل و پاپا و سلطان و امیر، دنیا غریبوں کی باتیں کرے گی، بڑی بڑی دنیا ہے کہ کوئی نہیں بات کر سکے گا، لیکن ادھر دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن حضور کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، اور کس شان سے داخل ہو رہے ہیں؟ حضور کی مبارک پیشانی، اقدس مبارک پیشانی کہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگ رہی ہے، ایسے حضور نے اتنا سارے ایسے سر جھکایا ہے اور فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آج حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں، کعبے میں داخل ہو رہے ہیں، آج سارے لائنوں میں کھڑے ہیں جنہوں نے حضور پر اوجھلیاں پھینکی، جنہوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے حضور کے چچا کو قتل کیا، جنہوں نے صحابہ کے مسئلے کیے، جنہوں نے حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے، جنہوں نے حضرت بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا، آج سارے کھڑے ہیں۔ اسلام پاور میں آ گیا، اسلام آج امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب کوئی سامنے مقابل آ جائے تو اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی پاور آج
آج حضور تشریف لے آ رہے ہیں، سارے کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو شہید کیا، آج وہ بھی کھڑے ہیں، سارے لائنوں میں کھڑے ہیں اور ایسے ایسے کانپ رہا ہے پورا مکہ۔ اور انہوں نے چھوٹی سی بچی کو شعر لکھ کر بھیج دیے، حضور کی سواری کے آگے انہوں نے شعر پڑھے اور شعر کیا تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ روکیے روکیے سعد بن عبادہ کو روکیے۔ آج تو وہ یہ نعرے لگاتا ہوا جا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، یا رسول اللہ آج تو آپ کا غلام سعد بن عبادہ اس نعرے کے ساتھ کعبے میں داخل ہو رہا ہے، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو ہم نے کعبے میں بندے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کعبے والے ایسے، جناب مکے والے ایسے ایسے کانپ رہے ہیں، آپ کا غلام سعد بن عبادہ تو اس شان سے داخل ہو رہا ہے، اگر اس کے سامنے مکے والے آ گئے یہ بات یہ بدھا سے دور پھینک دے گا، اگر اس کے ہاتھوں میں آ گئے تو ایسے مسلے جائیں گے جیسے یہ پھول کی پتیاں چھوٹی بچی کے ہاتھوں میں مسلی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ روکیے سعد بن عبادہ کو روکیے۔ جب حضور نے دیکھا نا مکے والے آج سارے لڑ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ، فرمایا نہیں آج تو رحم دلی کا دن ہے، آج تو کعبے کی عزت اور بڑھانے کا دن ہے۔ یہ ہے حضور کا دین، یہ ہے حضور کا دین، فرمایا آج تو کعبے کی عزت اور بڑھا دیں گے، آج تو جناب اور بات کر دیں گے۔ اب سامنے سارے کھڑے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں اور کعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آج سارے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن، فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر پناہ لی اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جس نے حکیم بن حزام کے گھر پناہ لی اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ آج دیکھو حضور کا دین آ گیا ہے، آج حضور آ گئے ہیں، اسلام آ گیا ہے، اسلام اب امن کا حکم دیتا ہے جب سارے قابو میں آ گئے۔ اے میرے حبیب انا فتحنا لک فتحا مبینا، آج دے رہا ہے۔ اور ادھر دیکھیں بات لگا تھا نا تامین حق حق کارا سپرد بندہ کرا مسند خاکہ سپرد، آج سارے قریشی ہاشمی سارے باہر کھڑے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا کرے گا؟ میں نے کہا غریبوں ذرا غور سے بات سنو، مظلوموں ذرا غور سے بات سنو، تمہارے نام سارے لے کے تمہاری بات کوئی نہیں کرے گا، ایک حضور کا دین ہی تمہارا تحفظ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ آج سارے قریشی بھی باہر کھڑے ہیں، ہاشمی بھی باہر کھڑے ہیں، مکے والے بھی کھڑے ہیں، انصار بھی کھڑے ہیں، آج سارے باہر کھڑے ہیں اور ابو بکر بھی کھڑے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، جناب عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، جناب مولا کائنات بھی کھڑے ہیں، جناب اشرف البشرا بھی کھڑے ہیں، احد والے بدر والے سارے کھڑے ہیں، خندق والے سارے کھڑے ہیں۔ میرے آقا مولا نے ایک ہاتھ میں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں حضرت اسامہ بن زید کا ہاتھ پکڑا اور حضور دونوں کو کعبے کے اندر لے نہیں سمجھ آئی۔ حضرت اسامہ بن زید پتہ کون ہے؟ یہ غلام اور خادمہ کے بیٹے جنہیں لونڈی کہا جاتا ہے، یہ غلام اور خادمہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، اور ادھر حضور کے ہاتھ میں حبشی غلام ہے حضرت بلال، دونوں ایک غلام ہے، غلام ابن غلام ہے، دونوں کا حضور نے ہاتھ پکڑا اور کعبے کے اندر لے گئے۔ اور جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے کے اندر گئے نا، یہ ہے وہ بات جو ایک دفعہ آیا پھر لوٹ کر نہیں گیا حضور کے در سے۔ آج سارے باہر کھڑے ہیں حضور کے انتظار میں، حضور نے کعبے کے اندر لے کر جا کر اندر سے کنڈی لگوا دی، سارے باہر کھڑے ہیں، آج سب انتظار میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر آئے، جب باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس دن جب سارے باہر کھڑے تھے حضرت بلال باہر آئے تو میں نے کہا بلال بتاؤ تو صحیح حضور نے کعبے کے اندر کس سکون کے ساتھ نفل ادا کیے ہیں، کس سکون کے ساتھ نفل ادا کیے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر پتہ ہے کون ہے؟ فاروق اعظم کے ساتھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال مکہ والے دن آنکھ ہی نہیں ملا دیتے، انہوں نے کہا یہاں ہو گئے۔ یہ ہے غلاموں کی شان، یہ ہے غلاموں کی شان۔ اقبال کہتا ہے تامین حق حق دارا سفر اور بندہ درا مسند خاکہ سفر، اور یہ ہے حضور کی غلاموں کی شان۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کریمہ تھی، حضور جب بھی سفر میں مدینے سے باہر تشریف لے کر جاتے، جب حضور واپس مدینے میں آتے نا تو جتنے مدینے کی گلیوں کے بچے سارے مدینے میں بعض بچے ہوتے وہ سارے حضور کے استقبال کے لیے دوڑ کے جاتے۔ اب ذرا ادھر غور سے سننا، یہ ہے باتیں کرنا دین کی اور یہ حقیقت۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے کے جاتے اور واپس جب تشریف لے کر آتے، بچے دیکھتے کہ حضور کی سواری آ رہی ہے، سارے بچے دوڑ کر حضور کی طرف جاتے ہیں۔
تو یہ کبھی نہیں ہوا. جب امام حسن تشریف لے کر پہلے حضور تک پہنچ جاتے، حضور حضرت امام حسن کو اٹھاتے اور اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے. اور جب حضرت اسامہ بن زید حضور کے پاس پہلے پہنچ جاتے تو حضرت اسامہ بن زید کو حضور اپنے آگے بٹھاتے، امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. ہاں تو آیا نہ درد کیوں بد نصیبہ. قیامت تک لوگ غلاموں کی باتیں کریں گے، غریبوں کی، لیکن ان کو حقوق دے کوئی نہیں سکتا. ان کو حقوق صرف میرے آقا مولا کا دین دے سکتا ہے. ان کی بات صرف اسلام کر سکتا ہے. اور جب ہم اسلام کی بات کریں قوم آکے نہیں جی ساڈا نواز شریف آوے جاوے، ساڈا جناب عمران آوے جاوے، ساڈا جناب پلہ آوے جاوے، ساڈا شیر آوے جاوے. میں کہا ٹھیک ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. آپ پھر ٹھیک ہے روزے رہو، پھر کوئی بات نہیں. اور اتنی جناب اے سارے جناب انہاں بدماشوں اور عیاشیوں واسطے مزید سامان پیدا کرو. لیکن ایک یاد رکھنا، ایک دن پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تو کدھر کھڑا سا ہے. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جناب میں تو شیر والے نہ کھلوتا سا، میں تو بلے والے نہ کھلوتے سا. یہ ساڈے کو کوئی پوچھے گا بھائی ہاں بھائی تسی کدھر کھڑے سا، اسی کہاں کہ اسی طرح والی لبیک کہندے سا. دنیا وچ بھی لبیک، قبر وچ بھی لبیک تے کل حشر وچ بھی لبیک. میری گل سنو بھائی، ساڑھے آنے دے پیسے دان نہ اسی پیو دا نعرہ لوانا ہے تے نہ جماعت دا نعرہ لوانا ہے. اساں گل حضور دی کرنا ہے تے حضور دی گل قیامت تک ہونی. رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. ہاں یہ سارے مٹ جانے، کسی کا نام نہیں رہنا. ہاں سب کچھ مٹ جائے گا، حضور کا نام رہ جائے گا قیامت تک. سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں کام میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، نام و نشان پنج دن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اب لبیک کا نعرہ لگائیں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا